استاد محترم، ایک سوال ہے، کیا مومن کے قاتل کی توبہ قبول ہو سکتی ہے جبکہ قرآن کہہ رہا ہے وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا؟ تو یہ ایک اچھا سوال ہے جو آپ نے کیا ہے۔ امام ابن ماجہ نے عنوان ہی یہ باندھا ہے، مومن کے قاتل کی توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ یہ عنوان قائم کیا امام ابن ماجہ نے۔ تو اس پہ آپ نے سوال کیا ہے کہ کیا مومن کے قاتل شخص کی توبہ قبول ہو سکتی ہے جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اصل میں یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو بڑا نازک ہے، اور اس پہ علماء امت کے مختلف اقوال ہیں، مختلف نقطہ نظر ہیں، جن میں جیسے حدیث میں ابھی بیان بھی ہو گیا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ مومن کے قاتل کی توبہ کے قائل نہیں ہیں، آپ کہتے ہیں اس کی توبہ قبول ہو ہی نہیں سکتی، اور آپ دلیل کے طور پہ سورہ نساء کی آیت نمبر 93 کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔ جبکہ دوسرا نقطہ نظر حضرت عبداللہ ابن عباس سے جو مروی ہے، جسے امام نووی نے بیان کیا ہے، وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 110 ہے کہ جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ اسی طرح صاحب فتح القدیر نے، یعنی علامہ ابن حمام نے فتح القدیر میں یہ بات لکھی ہے کہ اہل سنت و جماعت جمہور، ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کے لیے ہمیشہ جہنم ہے، تو یہ عذرا ہے تغلیظ ہے، عذرا ہے توبیخ ہے، عذرا ہے جھڑکی ہے کہ اس کی توبہ قبول نہیں اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ ہمیشہ جہنم میں رہنے سے مراد یا خلود سے مراد ہمیشگی نہیں ہے، لمبا عرصہ ہے کہ وہ لمبا عرصہ جہنم میں رہے گا۔ تو یہ صاحب فتح القدیر نے اپنی تفسیر میں اس نقطہ نظر کو بیان کیا ہے کہ یہ جو آیت مبارکہ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا، تو یہاں خالداً یعنی خلود سے مراد لمبا عرصہ جہنم میں رہنا ہے، ہمیشہ جہنم میں رہنا نہیں ہے کہ وہ ایک لمبا عرصہ جہنم میں رہنے کے بعد اپنے گناہوں کی سزا پانے کے بعد مومن ہونے کی وجہ سے اور تائب ہونے کی وجہ سے وہ بالآخر جنت میں چلا جائے گا۔ اور بعض علماء نے یہ جو آیت ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، حضرت عبداللہ ابن عباس کے نزدیک تو یہ آخری آیت ہے، وہ کہتے ہیں یہ سب سے آخر میں نازل ہوئی، اس کی ناسخ کوئی نہیں۔ لیکن بعض علماء نے کہا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا سے مراد ہی قاتل کافر ہے۔ مومن جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کرنے والے شخص سے مراد قاتل کافر ہے، تو کافر ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کافر ہمیشہ ہاں رہا۔ مومن قاتل، ایمان والے نے اگر کسی مومن کو قتل کر دیا تو اس کے لیے یہ آیت ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، کہ جو بھی برا عمل کرے اور کسی جان پہ ظلم کرے یعنی قتل کر دے، پھر وہ اللہ سے بخشش طلب کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بخش بھی دے گا اور اس پہ رحم بھی فرمائے گا۔ تو علماء نے کہا کہ وہ آیت وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ یہ کافر قاتل کے لیے ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 110، یہ مومن قاتل کے لیے ہے۔ لہذا مومن قاتل کے بارے میں جمہور اہل سنت و جماعت کا نقطہ نظر یہی ہے، بشمول حضرت عبداللہ بن عباس کے دوسرے قول کے مطابق یہی ہے کہ مومن قاتل جو ہے وہ اپنے اس عمل بد گناہ کی سزا کے بعد بالآخر جنت میں جائے گا۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔